جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جناب سیدہ بھی سامی النسل ہیں، حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ 3 امام ہو گئے جن کی مائیں سامی النسل ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھے امام سامی النسل ہیں وہ آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شریک زندگی امام حسن علیہ السلام کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے۔ یہ فاطمہ بڑی جلیل القدر خاتون ہیں، امام حسن کی صاحبزادی جو بیاہی گئی امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور اس شادی کے نتیجے میں دنیا میں امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ چوتھے امام ہیں جن کی والد گرامی سامی النسل ہیں۔ اس کے بعد 5ویں امام جن کی ماں سامی النسل ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ان کی والدہ گرامی کا نام تھا ام فروا۔ یہ ام فروا کے والد کا نام تھا قاسم، قاسم کے والد کا نام تھا محمد، اور محمد کے والد کا نام تھا حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر۔ یہ محمد ابن ابی بکر، اب کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ان شخصیتوں کو متعلق بھی تفصیل سے بتائیں۔ یہ محمد ابن ابی بکر جناب امیر المومنین کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ جناب امیر المومنین ان کو اپنا فرزند کہتے تھے، اور جناب امیر المومنین کی نصرت کرتے ہوئے یہ حاکم شام کی بھیجی ہوئی فوج عمر بن لاس کے ہاتھوں میں یہ مصر کے اندر شہید کیے گئے تھے۔ جناب محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر کے بیٹے تھے جناب قاسم۔ یہ جناب قاسم جو تھے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں تھے۔ آج آپ جس صحیفہ کاملہ کو پڑھتے ہیں وہ 2 ذرائع سے ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ ان 2 ذرائع میں سے ایک ذریعہ جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہیں جنہوں نے ہم تک یہ پوری دعائیں منتقل کی ہیں، اس کے راویوں میں یہ شامل ہے۔ ان قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی صاحبزادی ام فروا جن کا دعا امام محمد باقر علیہ السلام سے اور نتیجے میں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر بھی اسی سرزمین عرب کے افراد میں سے ہیں، اسی نسل سے، قریش کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریشی تمام سامی النسل ہیں، چنانچہ یہ خاتون بھی سامی النسل ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ کہتا چلوں، لوگوں کو ہمارے متعلق یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم صحابہ سے اس انداز سے عقیدت کا مظاہرہ نہیں کرتے جس انداز سے وہ کرتے ہیں، اور یہاں بھی صحابہ سے مراد تمام صحابہ نہیں ہوتے بلکہ گنتی کے چند اصحاب ہیں جو مسند اقتدار پہ بیٹھے۔ ان کے سلسلے میں لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے جذبات ان کے جذبات جیسے نہیں ہیں، ہم اس طرح عقیدت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو ہم عرض کریں کہ اس کے جواب میں اتنی سی گزارش کرتے ہیں کہ صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیے کہ ہم شخصیتوں سے عقیدت کی بنیاد یہ نہیں قائم کرتے کہ کسی نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی ہے، کوئی اس زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں اس کی خدمات کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، شخصیت کیا ہے۔ ہم نسلوں کو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کرتے۔ اگر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید وہ تخت پہ بیٹھتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے اس لیے کہ میرا باپ بھی غاصب تھا، میرا دادا بھی غاصب تھا، کیا بات ہے۔ تو آج جب ہم دمشق میں جاتے ہیں، جب جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو وہیں گلیوں کے اندر جانے والے جا کے قبر تلاش کرتے ہیں۔ یہ یزید کے بیٹے معاویہ کی قبر ہے، وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم نسلوں کی بنیاد پر عقیدے نہیں قائم کرتے، ہمارے عقیدے کردار کی بنیاد کے اوپر استوار۔ تو بہرطور یہ 5 وہ امام ہیں جن کی مائیں سامی النسل ہیں، لیکن اب جو باقی امام ہیں ان میں سے 3 خواتین ایسی ہیں، 3 مائیں ایسی ہیں۔ ایک عجیب بات ہے جو بظاہر ذہنوں کو فوری طور پر قابل قبول نہیں لگے گی، وہ یہ کہ یہ صرف 5 خواتین وہ ہیں جو آزاد خواتین ہیں، جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جن کو آزاد کہا جاتا ہے۔ باقی 7 کی 7 خواتین اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جن کو کنیز کہا جاتا ہے۔ 7 اماموں کی مائیں کنیزیں ہیں۔ عقیدے کو دھچکا لگتا ہے، احترام کی حدوں کو
ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ حدیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن یہی حدیں توڑنا تو شریعت کو مقصود ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ تقسیم تم نے قائم کی ہے کہ انسان نے کچھ کو آقا قرار دیا، کچھ کو غلام قرار دیا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ سب آدم کی اولاد ہیں، نوح کی اولاد ہیں۔ ان میں کوئی اس لیے پست نہیں ہے کہ وہ غلام ہے، کوئی اس لیے بلند نہیں ہے کہ وہ آزادوں کے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے۔ پیدا تو ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، جہاں پیدا کیا ہے۔ دیکھو اس فرق کو مٹانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی عظمتوں کی انتہائیں ان آغوش میں دی ہیں کہ جن کو تم غلام اور کنیز سمجھتے ہو۔ اور پھر بزرگان محترم، یہ جو 7 خواتین ہیں، یہ جو 7 خواتین ہیں جو کنیزیں ہیں، ان کے کنیز ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یقیناً باپ کی حیثیت سے بہترین باپ کو اللہ نے ایک نسل میں قرار دے دیے، سامعین نسل ہو گئے، لیکن اب دوسری قوموں کو بھی نوازنا تھا، دوسری قوموں بھی عصبتیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بتانا تھا کہ کردار کا کمال کسی ایک نسل، کسی ایک خاندان، کسی ایک قوم قبیلے سے مخصوص نہیں، کہیں بھی یہ کامل شخصیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ کامل شخصیتیں جتنی دنیا کی نسلیں ہیں ان کے اندر پیدا ہوں تو وہاں سے اسلام ان کو چن کے لائے گا۔ آج کے زمانے میں شاید ممکن ہو سکتا کہ کوئی سفر کر کے کسی دوسری آبادی میں چلا جائے، وہاں کی خواتین سے شادی کر لے۔ اس زمانے میں رابطے اتنے زیادہ نہیں تھے، اس وقت کسی دوسری قوم کے فرد کا مسلمانوں کی جماعت تک پہنچنا یا عرب کی سرزمین تک پہنچنے کا واحد طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ کنیز بن کر، غلام بن کر وہاں پہ لایا جاتا۔ تو یہ کنیزی در حقیقت کامل ترین خواتین کو کامل ترین افراد سے ملانے کا اہتمام تھا۔ یہ کنیزی تھی اس لیے کہ یہ اس مقام پہ پہنچ جائیں جس مقام کے لیے ان کو خلق کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب پہلی مرتبہ جو دوسری نسل آ کے ملی وہ آریاؤں کی ایک نمائندہ شخصیت تھی جو اس گھرانے کے اندر آئی، اور وہ ایران کے شہنشاہ کہ خسرو کی پوتی، نوشیروان کی پوتی، پرویز کے بیٹے یزدگرد کی بیٹی جناب شہر بانو تھیں جو زوجہ امام حسین علیہ السلام بنی، اور چوتھا امام ان کی اولاد ہے۔ اپنے گھر میں شہزادی تھیں، یہاں کنیز بن کے آئیں۔ ضمناً ایک بات کہتا چلوں، ایک بادشاہ شامی النسل مامون الرشید نام، امام رضا علیہ السلام کو کچھ سیاسی مصلحتیں تھیں، ان کو حکومت کی پیشکش کی۔ امام رضا کو اس نے اپنی ایک بیٹی بیاہ دی، پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو بعد میں کافی عرصے کے بعد اپنی ایک اور بیٹی بیاہ دی۔ اس طرح 2 بادشاہ کی بیٹیاں اس گھر کے اندر بیاہ کے آئیں۔ اس سے پہلے یہاں پر 2 اور بادشاہوں کی بیٹیاں بھی بیاہ کے آ چکی ہیں۔ خاندان رسالت میں، اہل بیت کے گھرانے میں جو ائمہ کی ازواج ہیں ان میں 4 خواتین ہیں جو شہزادیاں ہیں، 4 خواتین ہیں شہزادیاں ہیں۔ ایک جناب شہر بانو ایران کی شہزادی، ایک جناب نرجس خاتون قیصر کی شہزادی، ایک جناب امام زین امام رضا علیہ السلام کی اہلیہ، اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی اہلیہ۔ یہ ایک ایک بیویاں ان کی، یہ دونوں شہزادی مامون کی بیٹیاں، اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ۔ 4 عورتیں ایسی آئیں کہ جو تخت و تاج چھوڑ کر اس گھرانے میں آئی تھیں، لیکن ان 4 میں سے نسل امامت جو آگے چلی وہ صرف 2 کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اماموں کی ماں بنی۔ ایک جناب شہر بانو امام کی ماں بنی، ایک جناب نرجس خاتون امام کی ماں بنی۔ مامون کی دونوں بیٹیاں ماں نہیں بنی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فرق کیوں رکھا گیا۔ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو ختم کر دیں۔ ماشاءاللہ
وجہ صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئی، ان میں دیکھا کہ فرق کیا ہے۔ جو اماموں کی ماں بنی وہ بھی شہزادیاں، جن کو امامت کے گھر میں یہ شرف حاصل نہیں ہوا، زوجہ امام تو ہیں لیکن کسی امام کی ماں نہیں بنی، جن کی نسل کسی اعتبار سے قابل فخر نہیں ہوئی۔ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہزادیاں وہ بھی، شہزادیاں وہ بھی۔ تو پتہ چلا کہ اس گھر میں دو شہزادیاں کنیز بن کے آئی تھیں، دو شہزادیاں شہزادی بن کے آئی تھیں۔ شہر بانو اور نرجس خاتون یہ دونوں کنیز بن کے آئی تھیں۔ ام فضل اور مامون کی دوسری بیٹی، یہ باپ بادشاہ تھا، شہزادیاں بن کے آئی تھیں۔ جو شہزادی بن کے آئی اللہ نے ان کو نہیں نوازا، جو کنیزیں تھیں ان کو امامت کے شرف سے نوازا، ان کے بیٹے کو امام بنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ در آل محمد پہ آؤ تو کبھی سر اٹھا کے نہ آنا، یہاں کنیز بن کے آنا، نوازشیں ہی نوازشیں۔ اچھا جناب والا، اب ذرا جلدی سے گزریے ان منزلوں سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی والدہ گرامی جناب شاہر بانو، یہ پہلی آریائی خاتون ہیں جو سرزمین عرب میں آئی ہیں اور اس گھرانے میں ماں بنی ہیں، امامت کی ماں بنی ہیں۔ گویا یوں کہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت کی دو عظیم نسلوں کا نتیجہ ہے۔ دو نسلیں جمع ہو گئیں، وہ جو انسانیت بکھر گئی تھی نا آریاؤں میں اور سامی نسل میں، وہ دونوں آ کے جمع ہوئی، دونوں کی فضیلتیں ملی تو سید سجاد بنا۔ یہ عظمت سید سجاد کا خصوصی پہلو ہے کہ یہاں پر آ کے دو نسلوں کا امتزاج ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ شرف دو اور ہستیوں کو حاصل ہوا کہ وہ اصلاً ایرانی تھیں لیکن وہ اس گھرانے میں آئیں اور امامت کی نسل کو آگے چلانے کا سبب بنی۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی، ہمارے 8ویں امام کی والدہ گرامی نجمہ خاتون، وہ بھی ایرانی الاصل ہیں۔ ایک امام حسن عسکری، ہمارے 11ویں امام، ان کی والدہ گرامی، ان کا نام حدیثہ خاتون تھا، یہ سرزمین ایران سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ 3 خواتین ہیں جو آریائی نسل کی ہیں، جو بنی ہاشم میں شامل ہوئیں۔ اب سامی نسل اور آریائی نسل مل گئی یہاں پر۔ اب ایک نسل اور باقی تھی، حامی نسل، تو جناب امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی، ان کا نام حمیدہ خاتون تھا۔ یہ حمیدہ خاتون قوم بربر سے تعلق رکھتی تھیں۔ بربر حبشہ کے افریقہ کے ایک علاقے نوبیہ کا ایک قبیلہ تھا، اور جناب فضہ بھی غالباً اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ یہ پہلی حامی النسل خاتون ہیں جو اس گھرانے میں شامل ہوئیں، اور امام موسی کاظم علیہ السلام ان کے فرزند ہیں۔ گویا امام موسی کاظم میں اب 3 نسلیں جمع ہو چکی ہیں۔ حضرت نوح کی اولاد کی 3 شاخیں، 4 میں سے 3 شاخیں آ کر جمع ہو چکی ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے دور میں۔ پھر امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی، ان کا نام سمانہ خاتون تھا، یہ بھی حبشی نسل ہیں۔ یہ جناب ماریہ قبطیہ، قبطی خاندان ایک پرانا خاندان تھا جو مصر کے اندر آباد تھا، اب انہی حامی نسل لوگوں میں سے ان سے تعلق رکھتی تھی۔ ماریہ قبطیہ کے قبیلے خاندان سے ماریہ قبطیہ ام المومنین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ماریہ قبطیہ کو مصر کے حکمران مقوقس نے کنیز کے طور پر بھیجا تھا، اور حضور نے ان کو شرف زوجیت عطا کیا تھا۔ اور یہ واحد خاتون ہیں جناب خدیجہ کے بعد کہ جن کو اللہ نے اولاد عطا کی تھی حضور سے۔ حضور کی ایک فرزند جناب ابراہیم نام کے سرزمین مدینہ میں پیدا ہوئے تھے،
2.5 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ جنت البقیع میں آج بھی منہدم شدہ قبروں میں ایک قبر موجود ہے جو حضرت ابراہیم کی قبر کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو جناب ابراہیم مدینے میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ماریہ قبطیہ، ان کے خاندان سے جناب سمانہ خاتون تھیں جو والدہ ہیں امام متقی علیہ السلام کی۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی وہ بھی افریقی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا تعلق جناب جناب سبیکہ خاتون تھا۔ یہ سمانہ اور سبیکہ، سمانہ جناب محمد تقی کی والدہ اور جناب سبیکہ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ، یہ 3 خواتین ہو گئیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ حمیدہ خاتون، جناب محمد تقی علیہ السلام کی والدہ سمانہ خاتون، جناب علی نقی علیہ السلام کی والدہ جناب سبیکہ خاتون، یہ 3 ہیں حامیون نسل۔ اب ذرا غور فرمائیے، 3 نسلیں چلی تھیں حضرت آدم سے جو بعد میں 4 ہو گئی تھیں۔ 3 نسل کون سی؟ سام کی اولاد، حام کی اولاد، یافس کی اولاد، اور 4تھی نسل جو بن گئی تھی ان تینوں کے امتزاج سے وہ آریائی نسل۔ سامیون نسل میں سارے باپ، امامت کے سارے چراغ سامیون نسل کے، ان کا امتزاج سامیون نسل کی خواتین سے ہوا۔ ابھی ایک ہی نسل چل رہی ہے، دوسری نسل ملی، اب جو اولاد ہوگی وہ 2 نسلوں کی نمائندہ، امام زین العابدین علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام تک پہنچ کر 3 نسلیں مل گئیں، شامی، حامی اور اس کے ساتھ آریائی، یہ 3 نسلیں مل گئیں۔ ایک نسل ابھی باقی تھی، یافسی نسل، اس کی کوئی خاتون ابھی اس گھرانے میں نہیں آئی تھی۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خاص طور پر امام علی نقی علیہ السلام نے خاص طور پر اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کے پل پر آج ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ کچھ کنیز اور غلام ہیں، اس کے سارے کنیز و غلام لوگوں سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک کنیز ایسی ہے کہ جو کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی، سب سے منہ پھیر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جانا اور یہ پیسے لے جاؤ، جتنے پیسے میں دے رہا ہوں اسی کے اندر تمہارا سودا طے ہوگا، یہ رقم اس کو دے دینا۔ وہ بیوی تمہارے ساتھ آنے سے جب انکار کرے تو اس کو ایک تحریر دی کہ یہ تحریر دے دینا۔ اب بڑی تفصیلی داستان ہے، پوری داستان نہیں سنا سکتا اس وقت، مجھے تو صرف نتیجہ عرض کرنا ہے کہ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ کون خاتون ہے۔ ان کا نام نرجس خاتون ہے، یہ صاحبزادی ہیں یشوع نامی ایک شخص کی۔ یہ یشوع پوتا ہے اس وقت کے قیصر روم کا۔ میں نے عرض کیا کہ یافسی نسل چلتے چلتے اس کی ارتقاء کی کامل ترین صورت قیصر روم تھا۔ اس زمانے میں جو اس نسل کا سب سے افضل انسان تھا وہ قیصر روم تھا۔ قیصر روم کی پوتی ہیں جناب نرجس خاتون۔ وہ نرجس خاتون وہ بڑی تفصیلی کہانی ہے کہ کیسے قیدی بن گئیں، بس یوں کہیے کہ قدرت کو ایک بہترین خاتون کو کائنات کے بہترین فرد سے ملانا تھا تاکہ کائنات کا بہترین نتیجہ حاصل ہو سکے۔ اس آغوش نرجس میں اللہ نے وہ ثمر عطا کیا جو زمانے کا امام بنا۔ اب خصوصیت کیا ہے دیکھیے، حضرت آدم سے نسل انسانی چلنی شروع ہوئی تھی، منہ تک پہنچ کے پھیلی تھی، پھر سمٹی تھی، پھر پھیلی تھی، 4 مختلف شاخیں ہو گئیں۔ ان 4 شاخوں کی ساری عظمتیں دوبارہ جمع ہونی شروع ہوئیں۔ یوں سمجھیے ایک نقطے سے انسانیت شروع ہوئی، پھیلتے پھیلتے وسیع پوری دنیا میں چھا گئی، پھر سمٹنا شروع ہوئی، اور ہوتے ہوتے وہ جو آخری آپ کا امام ہے اس پر پوری انسانیت پھر ایک نقطے پہ جمع ہو گئی، تاکہ اب زمانہ سمجھ لے کہ یہ آنے والا کسی ایک قوم کا امام نہیں، کسی ایک نسل کا امام نہیں، پوری انسانیت کا امام۔ اور جناب والا بات میری ختم ہو گئی، لیکن ایک جملہ اور کہتا چلوں
اس وقت دو علوم ہیں کہ جو انسان کے کردار سازی پر، شخصیت سازی پہ بات کرتے ہیں. ایک علم نفسیات ہے، ایک سوشیالوجی ہے، عمرانیات جس کو کہتے ہیں. یہ دونوں علوم اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت، اس کا مزاج، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا چال چلن، یہ دو باتوں پہ مبنی ہوتا ہے. ایک وہ صفات جو اس کو جینز میں ملتی ہیں، جو اس کو ہیریڈیٹی میں ملتی ہیں، جو وراثت میں ملتی ہیں، اور ایک وہ باتیں جو ان کو ماحول سے حاصل ہوتی ہیں، جو ماحول سے آتی ہیں. جو صفات نسلی طور پہ ملتی ہیں، شخصیت کی بنیاد وہ بنتی ہیں. ماحول ان صفات کو مختلف شکلیں دیتا جاتا ہے، ان کو پالش کرتا ہے، یا ان کے مقابلے میں دیوار کھڑی کر کے اس شخصیت میں تضاد اور اختلافات پیدا کرتا ہے. بہر طور شخصیت بنتی ہے دو چیزوں سے، ایک موروثی صفات سے اور ایک ماحول کی صفات سے. تو جناب والا ذرا سوچئے کہ امامت کا وہ فرد کہ جس کو آخری فرد کہتے ہیں، وہ کسی ایک گھرانے کی عظمتوں کا وارث نہیں ہے، ایک نسل کی عظمتوں کا وارث نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی تمام عظمتیں. بھائی جب تمام نسلوں کا نمائندہ ہے تو پھر تمام نسلوں کی عظمتیں اس کی ذات میں سمٹ گئی ہیں. نسلی اعتبار سے اتنا عظیم، اور ماحول وہ کہ جس ماحول کے لیے اللہ کہے کہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اس تک برائی آ ہی نہیں سکتی. سوچئے نسلی عظمتیں بھی نقطۂ کمال پر، ماحول کی عظمتیں بھی نقطۂ کمال پر. اب اگر وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی اس پورے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس دنیا میں آ جائے اور دنیا کا نظام چلائے، تو اب انسان حیران نہ ہو کہ وہ کام جو بڑی بڑی سپر پاور نہ کر سکیں، وہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہ کر سکیں، وہ اس شخصیت نے کیسے کر دیا. ارے اس شخصیت جیسی صفات لے کے آؤ تو پھر کہو نا کہ دنیا کا نظام چلا سکتے ہو. بس جناب والا آپ نے بڑی زحمت فرمائی، اتنی دیر سماعتوں کو شرف بخشا. خدا مند عالم آپ کی اس عبادت کو قبول کرے. ابھی مجھے معلوم ہے کہ شاید پروگرام میں ابھی ایک سلسلہ اور باقی ہے، اور یہ سلسلہ صبح کی اذان تک پہنچ جائے گا. ماشاءاللہ یہ رات تو آج آپ کی انتظار کے باوجود بڑے سکون سے گزر گئی، ورنہ ہجرت کی راتیں بڑی مشکل سے گزرتی. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی تذکروں کو سنتے سنتے، ایسے ہی اعمال میں ہمیں مشغول رکھتے رکھتے اس منزل تک پہنچا دے کہ وہ محبوب نظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے، ہم اس کی زیارت سے فیض یاب ہو جائیں. شاخ شجر نرجس پر کھلنے والی اس بہار کی زیارت کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جائے، اس کے دیدار سے فیض یاب ہو جائیں. اور پروردگارا یہ دعا تو بہر طور ایک مہجور عاشق کی دعا ہے کہ دیدار امام نصیب ہو جائے، لیکن حقیقی دعا جو اصلاً ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ مولا اگر ہمیں ان کی زیارت کا شرف مل جائے تو پروردگارا ہمیں اس قابل بنا کہ وہ اپنے سپاہیوں میں ہمارا شمار کر لے، اپنی جماعت میں ہمیں شریک کر لے، اور وہ فوز عظیم جو وہ کائنات میں حاصل کریں گے، جو دنیا کی عظیم کامرانی وہ حاصل کریں گے، جس ٹیم کی مدد سے حاصل کریں گے، پروردگارا اس ٹیم کے کاسہ لیسوں میں ہمیں بھی شامل کر. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.